السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں شاد ہوں گے، آباد ہوں گے جی۔ اور آج جی ہم بنا رہے ہیں یمی سا بریک فاسٹ۔ آپ اس کو سحری میں بھی بنا سکتے ہیں، مے بی پاکستان میں وینسڈے کو جو ہے وہ فرسٹ روزہ ہوگا، تو جی یہ بریک فاسٹ میں بنائیں، سحری میں بنائیں، اپنے گھر والوں کو خوش کیجیے۔ اور پراٹھا انڈا وغیرہ تو ریگولر ہمارے یہاں سحری میں بریک فاسٹ میں بنتا ہی ہے، تو جی ہم یہ نیو اسٹائل سے بنا کے اپنی فیملی کو خوش کرتے ہیں آج۔ اور لچھا پراٹھا وتھ انڈے کا آملیٹ ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور یہ کس طرح سے بنا رہے ہیں کچھ تو آپ کو آپ کی تصویروں سے جو ہم نے شیئر کیا اسٹارٹنگ میں اس سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ تو جی شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ریسیپی۔ ہم نے یہاں پہ لیا تقریباً 2 کپ میدا، اس کے اندر میں نے 2 سے 3 چمچے گھی ایڈ کیے ہیں یہاں پر۔ تو گھی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے تقریباً 1 ٹی اسپون جو ہے یہاں پہ نمک ایڈ کر دیا، اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے گھی کو اور نمک کو جو ہے وہ جی میدے میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے، تاکہ ہماری ایک اچھی سی جو ہے وہ ڈو ریڈی ہو جائے۔ اور مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم جی اس کو گھول لیں گے۔ گھولنے کے لیے ہم نے یہاں پہ وارم واٹر یوز کیا ہے، وارم واٹر بیسٹ رہتا ہے، اس سے آٹا جو ہے وہ بہت اچھا سا گھن جاتا ہے اور بہت سافٹ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے جو پراٹھے ہم بنائیں گے وہ بہت ہی خستہ سے بن جائیں گے۔ آپ چاہیں تو ٹیپ واٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ ہوگا کہ اگر آپ وارم واٹر یوز کریں تو وارم واٹر یوز کرتے ہوئے ہم اس کی مدد سے جو ہے وہ یہ اپنا آٹا گھون لیں گے۔ تقریباً 1 کپ کے قریب پانی لگے، 1 کپ سے تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ جی جب آٹا گھونے تو دیکھ لیے گا، اور بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہم نے اپنا آٹا، نارمل کنسسٹنسی رکھنی ہے، بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ جو ہے وہ پتلا بھی نہیں کرنا، نارمل ہم نے اپنے ڈو کو جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اور میں جو اچھی طریقے سے گھما کے جو ہے وہ یہ آٹا گھون رہی ہوں۔ تو جی ہم گھون لیتے ہیں اپنے اس آٹے کو۔ آٹا گھوننے کی بیسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے تشریح میں ادھر ادھر کہیں بھی آٹا نہ لگاؤ، سب نے آپ نے آٹا جو ہے وہ سمیٹ لینا ہے۔ اور یہ جی ہماری ڈو ریڈی ہو گئی، اس کے اوپر ہم نے یہ تھوڑا سا گھی جو ہے وہ لگا کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیا، اسے 30 منٹ کے لیے۔ تو جی جب تک ہمارا آٹا آرام فرما رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے انڈوں کی پریپریشن کر لیتے ہیں۔ تو انڈوں کی پریپریشن کے لیے میں نے یہاں پہ لیے 4 انڈے، چاروں انڈے لے کے جو جی میں اس کو بول کے اندر توڑ لوں گی۔ 4 انڈے میں نے توڑ لیے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم نے لیا تقریباً آدھی گڈی ہرا دھنیا، 2 میں نے بڑی والی جو ہے وہ ہری مرچیں لے لی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں، چاہیں تو کم لے سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ۔ اور تقریباً جو ہے وہ 1 ٹی اسپون کے قریب میں اس میں بھی نمک ایڈ کروں گی۔ آپ دیکھ لیں آپ کی فیملی جو ہے وہ کتنا نمک پسند کرتی ہے۔ تو یہ چلا گیا جی جب نمک اس میں، اب اس میں جو ہے وہ چلی جائے گی تقریباً 1/2 ٹی اسپون کے قریب جو ہے یا اس سے بھی کم زیرہ چلا جائے گا ہمارا، اور یہ چلے جائیں گی جی کٹی ہوئی مرچیں تقریباً 1/2 ٹی اسپون، اس سے تھوڑی سی کم، کیونکہ ہم نے ہری مرچیں آلموسٹ ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر۔ اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے، مکس کرنے کے بعد اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے، تقریباً 5-7 منٹ کے لیے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ انڈے میں ہم نے سارا سامان مکس کر دیا ہے، اور اب جی آٹا اور انڈا دونوں جو ہے وہ ریسٹ کر رہے ہیں۔ جب ان کا جو ہے وہ آرام پورا ہو جائے گا تب جی ہم اپنے پراٹھے بنانے شروع کریں گے۔ تو جی ریسٹ ہو گیا ہے آدھے گھنٹے کا، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا میدا جو ہے وہ چھڑکا اپنے جو ہے وہ کاؤنٹر پہ، اس کے اوپر چھڑکنے کے بعد ہم نے یہ اپنے آٹے کو اچھی طریقے سے اس میدے کو جو ہم نے چھڑکا ہے اس کو جی ڈو کو اپنی مکس کرا ہے اس میدے میں، اور جی اس کو تھوڑا سا گھوننا ہے، تھوڑا سا اور جو ہے وہ رگڑا دینا ہے اس کو۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا، اور کتنا سافٹ ہو رہا ہے جی یہ گرم پانی میں گھوننے کی وجہ سے۔ اس کے بعد 4 برابر سے جو ہے وہ ہم نے اس کے پیڑے بنا لینا ہے، ناانصافی بالکل نہیں کرنی، جہاں تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہوگا وہ ہم کم والے میں مکس کر لیں گے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ اب ہم پیڑے ریڈی کر لیں گے کٹنگ کے بعد۔ اور اس والا پیڑا جو ہے وہ مجھے بڑا لگ رہا تھا تھوڑا سا، تو میں نے جی تھوڑا سا آٹا کھینچ کے جو تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس میں مکس کر دیا۔ ناانصافی کوئی نہیں کرنی، آپ نے ایکول رہنا ہے بالکل۔ اس طرح سے چاروں پیڑے جو ہے وہ اپنے بنا لینا ہے۔ پیڑے بنا لینے کے بعد دوبارہ سے تھوڑا سا میدا چھڑکنا ہے جی اپنے کاؤنٹر پہ، اور جتنا کم میدا یوز کریں گے، یعنی کہ جتنی کم خشکی یوز کریں گے آپ کے پراٹھے
उतने जी अच्छे बनेंगे लेयर्स आपकी, उतनी ही जो है वो फाइन बनेंगी, उतनी ही खूबसूरत जो है वो लेयर्स खुलेंगी पराठे की। तो इस तरीके से हमने पराठे को बेल लेना है अपना पूरा, जितना बड़ा आपने पराठा करना है उतना बड़ा ही पराठा बेलना है यहाँ पे। और पराठा बेलने के बाद जो है वो हमने इसके ऊपर ये घी लगा लिया, ब्रश कर लिया घी को अच्छी तरीके से। घी को अच्छी तरीके से ब्रश करने के बाद जो है वो जी हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा जो है वो हमने खुश्की जो अपनी है वो छिड़कनी है। अच्छा, मैदे के पराठे बना रहे हैं तो हमने खुश्की के तौर पे भी मैदा ही यूज़ करना है, छिड़कने के लिए भी मैदा ही यूज़ करना है। तो हर चीज़ में हमने मैदा यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मैदे के डो बना लिए और खुश्की जो है वो हम आटे की लगा रहे हैं, इसकी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैदा ही यूज़ करना है आपको हर जगह पे। तो ये थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद हम ये जो कलौंजी हमारी बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, इसको हम छिड़क लेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ये कलौंजी। और मैं चारों पराठों में यही कलौंजी यूज़ करूँगी, थोड़ी 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 थोड़ी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इस जो है वो पार्ट को स्किप कर सकते हैं, नहीं यूज़ करें आप कलौंजी। वैसे कलौंजी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलौंजी खाना तो जी सुन्नत भी है, तो कलौंजी लगा लें। और इसी तरह लेयर्स में जो है वो हमने अपने ये पूरा जो पराठा है वो पैक कर देना है, लेयर्स बना लेनी है इसकी। लेयर्स में हमने अपना पराठे को जो है वो बना लिया। लेयर्स में पराठा बनाने के बाद जो है वो हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे राउंड शेप में। तो ये जी डबल लेयर्स हो जाएंगी हमारी, एक लेयर्स वाली यानी कि जो प्लेट डालने के स्टाइल में हमने पैक किया था, और एक ये जो हमारा जो राउंड फोल्ड करा है हमने, उसमें हम ये पैक कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने चारों पराठे बना लेंगे इसी तरह कलौंजी डाल के। और ये हमारे चारों पेड़े जो हैं वो रेडी हो गए। तो जो हम बेलते हैं अपना पहला पेड़ा। और इसी तरह हमने कम खुश्की यूज़ करनी है, जितनी कम खुश्की यूज़ करेंगे उतना अच्छा पराठा बनेगा, उतना खस्ता पराठा बनेगा। वरना पराठा बनने के बाद भी जो ना खुश्की हाथों में आ रही होगी और वो बहुत बुरी लगेगी और हमारा अंडा भी सही से नहीं चिपक सकेगा पराठे पे। तो जी कम कम खुश्की में हमने पराठा जो है वो अपना बेलना है, पेड़ा बेलना है ये। और जी अगर आपका पराठा जो है वो बेलन पे चिपक जाए, जैसे कि मेरा ये चिपक रहा है, तो बार बार साइड चेंज करते रहें, लेकिन खुश्की ना यूज़ करें तो बहुत बहुत बेहतर होगा। मैं भी इसी तरह बार बार साइडें चेंज कर करके जी ये पराठा बेल रही हूँ और खुश्की यूज़ नहीं कर रही। पराठा बेलने के बाद हमने जी अपना तवे को तकरीबन 10-15 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट करने के बाद जी फ्लेम को जो है वो लो कर दिया था। और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम अपने इस पराठे को सेकेंगे। अभी हमने कोई घी तेल किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। सिंपल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने ये जो हमारा प्रीहीट तवा था उसके ऊपर ये पराठा जो हमने डाल दिया। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। और ये थोड़ा थोड़ा सा देखें इसका कलर चेंज हुआ है, इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह दोनों साइडों से हल्का हल्का सेक लेंगे, बिना घी के बिना तेल के। और जब ये देखें ये थोड़ा थोड़ा सा सिकने लगा है तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इसी तरह हम अपने चारों पराठों को सेक लेंगे यूँ करके। और इस पॉइंट पर जी हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 2 हफ्तों के लिए। आप इसको फ्रीज़र में रख दें किसी एयर टाइट जार में पैक करके, और 2 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रमज़ानों से पहले आप बना के रख दें और इसको 2 हफ्ते तक यूज़ करें। अब जी हम अपने पराठे को दोबारा डाला है तवे पे और इसके ऊपर हम ये ब्रश की मदद से जो है वो घी लगा रहे हैं ताकि हमारा कम घी लगे। चमचे की मदद से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग 1 चम्मच के करीब आपने 1 टेबल स्पून के करीब ही घी लगाना है। अब जो पराठे में घी वाली साइड थी वो नीचे हो गई और जो सादी वाली साइड थी ऊपर आ गई। सादी वाली साइड के ऊपर हमने जी अपना अंडे का जो मिक्सचर रखा हुआ था वो लगाना है। अच्छी तरीके से इसको फैला लेना है। और नीचे जो घी वाली साइड है जी वो सिक रही है। हमारा फ्लेम जो है वो ऑन है, मीडियम टू लो फ्लेम हमारी ऑन है। अच्छी तरीके से हमने जो है वो अंडे को फैला लिया और आराम से जो है वो बहुत एहतियात के साथ आपने इसकी साइड चेंज कर दी। और ये जो नीचे अंडे वाली साइड जो अब नीचे हो गई है, इस पर घी हम इस तरह लगाएंगे, साइडों से इस तरह घी डालेंगे तो ये खुद ही जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे भी हमने 1 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है।
اور میڈیم ٹو لو فلیم پر بہت ہی ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو سیکنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا پیڑا بھی یعنی کہ جو میدا کا ہمارا پراٹھا ہے وہ بھی اندر تک گل جائے، کچا پن نہ ہو ہمارے پراٹھے میں، اور ہمارا جو انڈا ہے وہ بھی اچھی طریقے سے پک جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اپنا پراٹھا توڑے تو اندر سے جو ہے وہ کچا انڈا نکل رہا ہے۔ اگر ہم تیز فلیم پہ یعنی کہ ہائی فلیم پر اس کو پکائیں گے تو کلر تو آ جائے گا لیکن یہ اندر تک پک نہیں سکے گا۔ تو بہت ہی لو فلیم پہ، میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو سیکنا ہے، اس کو کلر آنے تک، اچھی طریقے سے سیکنے تک۔ اس طرح ہم اس کو پریس کر کر کے جو ہے وہ سیکتے رہیں گے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیئرز جو ہے وہ بن گئی ہیں، لچھا پراٹھا جسے کہتے ہیں اس کی لیئرز بن گئی ہیں اور لیئرز کھلنے لگی ہیں، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آرام سے۔ اگر آپ گرم پانی سے آٹا گوندیں گے اور اس کے اندر گھی ایڈ کریں گے تو آپ کی یہ لیئرز کھلنا آرام سے ہو جائے گا، لیئرز آرام سے بن جائیں گی۔ اسی طرح دونوں طریقے سے، دونوں طرف سے ہم نے اچھی طریقے سے سیک لینا ہے، اور یہ جی ہمارا پراٹھا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا۔ ایک یہ طریقہ تھا یہ پراٹھا بنانے کا، اور ایک یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے وہ توے کے اوپر یوں کر کے گھی لگایا، 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے گھی لگایا، اس کے اوپر ہم اپنے انڈے کا مکسچر ڈال دیں گے۔ انڈے کا مکسچر جب ہمارا جو ہے وہ تقریباً تھوڑا تھوڑا پک جائے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائڈوں میں ببل بن گئے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا پک گیا۔ اب اس کے اوپر ہم جو ہے اپنا یہ پراٹھا رکھ دیں گے، اور پراٹھے کی یہ جو اوپر والی سائڈ ہے اس کے اوپر ہم گھی لگا لیں گے۔ پریس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے، تھوڑا سا گھی لگانے کے بعد ہم اپنی سائڈ چینج کریں گے پراٹھے کی۔ جب تھوڑا انڈا پک جائے گا تب ہم سائڈ چینج کریں گے، ورنہ ہماری سائڈ چینج کرنے میں سائڈ سے سارا انڈا جو ہے وہ نکل جائے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پر انڈا جو ہے وہ ہمارا سک گیا ہے اور ہم نے سائڈ چینج کر دی۔ اب ہم نیچے والی سائڈ کو اچھی طریقے سے پکائیں گے، سائڈوں سے پریس کر کر کے، تاکہ کوئی بھی کونا، کوئی بھی جگہ جو ہے وہ پراٹھے کی کچی نہ رہ جائے۔ دونوں سائڈ چینج کر کر کے ہم اچھی طریقے سے پراٹھے کو پکائیں گے، اور اچھا سا کلر آنے تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے۔ کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگے کہ آپ کا توا بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے تو آپ فلیم کو اور لو کر دیں، کسی پوائنٹ پہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو توا ابھی اتنا گرم نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی فلیم جو ہے وہ تیز بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی دونوں طریقے سے پراٹھے ہم نے بنا لیے ہیں، ہمارا بریک فاسٹ جو ہے وہ ریڈی اسٹڈی ہو گیا ہے۔ آپ بھی بنائیں، اپنے گھر والوں کو خوش کریں، سحری میں بنائیں، بریک فاسٹ میں بنائیں، اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔